ویلکم بیک ناظرین، پروگرام سحری ٹائم رمضان اسپیشل میں حاضر خدمت ہوں، اور وقفے سے قبل حسان بن خورشید ہمارے ساتھ تھے، اور وقفے کے بعد ایک اور خوبصورت سنخواں جو مختلف کمپٹیشن میں مختلف چینل سے بہت اچھے انعامات، بہت اچھی پوزیشن لیتے رہے، اور بہت اچھے، بہت سر سے پڑھنے والے، بہت سریلے انداز میں پڑھنے والے سنخواں ہیں، اور جناب حافظ محمد شاکر۔ جناب حافظ محمد شاکر صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور ہماری یہ سحری ٹائم کی ٹرانسمیشن چل رہی ہے اور آپ اس میں موجود ہیں۔ ہم آپ کی نعتوں سے انشاءاللہ مستفیض ہوں گے، لیکن ہم اپنے ٹاپک کی جانب کچھ سیکھنے سکھانے کے مراحل ہیں، تو میں علامہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے جہاں سے ہم سلسلہ منقطع ہوا تھا، یعنی کہ سورہ مائدہ میں ہم تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہے تھے غالباً آپ۔ جی میں جو بات کر رہا تھا وہ کچھ احکام کی طرف جو ہے ہماری گفتگو تھی کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ذکر کیے ان میں سے ایک یہ تھا کہ اسلام جو ہے وہ میانہ روی کو پسند کرتا ہے، اس کے مزاج کے اندر یہ بات شامل ہے۔ اسی کے بعد پھر اگلی جو آیت مبارکہ آتی ہے وہ ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم۔ اس آیت مبارکہ کو خاص طور پر میں نے مینشن کیا چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کی بہت ساری باتیں پائی جاتی ہیں جس کا ذکر بالخصوص اس آیت مبارکہ میں ہے۔ دراصل اس آیت مبارکہ کے اندر جو ہے قسم کے احکام ہیں۔ اب ہمارے لوگوں کا مزاج ہے کہ وہ بات بات پر قسم اٹھاتے بھی ہیں اور قسم کو توڑ بھی دیتے ہیں، یا یہ کہ قسم کو روایتاً ہم نے اپنی ایک گفتگو کا حصہ بنا لیا ہے، ہم اس کا لحاظ نہیں کرتے، حالانکہ قسم ایک اولین تو یہ ہے کہ قسم کسی بہت بڑی احترام والی چیز کی اٹھائی جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کا لحاظ بھی رکھا جاتا ہے۔ اچھا منقطع، آپ کی بات منقطع ہو رہی ہے کہ آج کل جو قسم اٹھائی جاتی ہے یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، یہ طے شدہ بات ہے کہ جو جھوٹا ہے وہ قسم اٹھائے گا۔ دو انسان گفتگو کریں گے اور جب وہ ان میں سے ایک جو جھوٹا ہوگا وہ قسم اٹھائے گا۔ بہرحال دیکھیں قسم تو اول اٹھانی ہی نہیں چاہیے، اور بڑی حد تک کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو قسم سے بچا کر رکھا جائے۔ قسم اس موقع پر اٹھائی جائے جہاں آپ کے پاس کوئی اور ذریعہ نہ ہو، اور واقعتاً آپ سچے ہیں اور کسی بات کا یقین دلانا ممکن نہیں رہا اور ذرائع سے، آپ کے پاس گواہ نہیں ہے یا کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ اس کو یقین دلا سکیں، تو بحالت مجبوری قسم اٹھانی چاہیے، اور قسم بھی حق پر اٹھانی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس آیت مبارکہ میں قسم کا ذکر ہے اور قسم توڑنے پر اس کا کفارہ بیان کیا گیا ہے۔ اچھا اب دیکھیے، اب قسم کی جو ہے نا اصطلاحاً 2-3 قسمیں ہیں۔ پہلے تو یہ وضاحت ہو جائے کہ ہر قسم کا کفارہ نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی قسم اٹھائی تو وہ کہتے ہیں اب اس کا کفارہ کیا ہے جی مجھے بتا دیں۔ اگر بالفرض کسی شخص نے جھوٹی قسم اٹھائی ہے، ایک معاملہ نہیں تھا ایسا اور اس نے قسم اٹھا لی کہ نہیں ایسا ہی ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ تھا، تو اس کے اوپر وہ شخص گناہ گار ہوگا، اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے کیونکہ اس نے جھوٹی بات پر قسم اٹھا لی ہے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ قسم یوں اٹھا لی جاتی ہے کہ ایک چیز کے بارے میں آپ کا گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسا ہے اور حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا، تو آپ نے قسم اٹھا لی، تو اس قسم کے بارے میں اللہ نے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں کا مواخذہ نہیں فرمائے گا، یعنی ایسی قسم پر مواخذہ نہیں ہے کیونکہ اس بندے نے جان بوجھ کر یہ قسم جھوٹی نہیں اٹھائی، وہ اپنے گمان میں اس کو سچا سمجھ رہا ہے لیکن حقیقتاً وہ بات ایسی نہیں ہے۔ اب جس قسم کے اوپر کفارہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ مستقبل میں یعنی اپنے فیوچر میں آنے والے وقت میں کسی بات کے اوپر قسم اٹھا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی سے وعدہ کیا کہ کل میں جو ہے فلاں مقام پر نہیں جاؤں گا، اب یہ کل کی بات ہے، مستقبل کی بات ہے، اور قسم اٹھا لی یقین دلانے کے لیے کہ نہیں جاؤں گا، اور پھر آپ وہاں چلے گئے تو اب آپ نے قسم کو توڑ دیا ہے۔ اس قسم کے اوپر کفارہ ہوتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اسی کفارے کا بیان ہے کہ یا تو وہ ایک غلام آزاد کرے، اب چونکہ غلاموں کا دور رہا نہیں ہے تو اس کا متبادل یہ بتایا کہ پھر وہ 10 مساکین کو کھانا کھلائے 2 ٹائم کا، اور اگر وہ یہ نہیں کر سکتا تو 10 مساکین کو کپڑے دلا دے، یعنی ان کو کپڑے پہنا دے، متوسط یعنی جو چیز وہ خود استعمال کرتا ہے۔ اور اس کا آخری آپشن یہ رکھا ہے کہ اگر یہ تینوں کام نہیں کر سکتا ہے، غلام کو تو ہے نہیں اور وہ مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، کپڑے بھی نہیں دے سکتا، تو آخری آپشن یہ رکھا ہے کہ وہ پھر 3 دن کے روزے رکھے، یوں اس سے اس کی قسم کا کفارہ ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے آخری حصے میں یہ فرمایا کہ یہ بات یاد رکھو کہ تم اپنی قسموں کی اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم، فرمایا جب قسم اٹھاؤ تو اس کی حفاظت کرو، اس کی پاسداری کرو، اس کا لحاظ نہ کرو، اس کا لحاظ کرو، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم قسم اٹھا رہے ہو
اور پھر اس قسم کو جو ہے مذاق بنا کر توڑ رہے ہو تو اس پر گناہ گار بھی ہو، اور پھر دوسرا یہ کہ اگر کفارے کی صورت آئے گی تو کفارہ ادا کیے بغیر تمہارے لیے کوئی چھٹکارا ممکن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سورہ مائدہ کے اندر پھر یہ احکامات کا سلسلہ چلتا ہے، پھر آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد اس دسترخوان کا بالخصوص ذکر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی تھی، اور اس کے صلے میں اللہ تبارک و تعالی نے دعا کے بدلے میں وہ خوان کو نازل فرمایا تھا۔ اس سے ایک نقطہ میں اپنے جو ہے وہ ناظرین کو ضرور بتاؤں گا کہ جس دن وہ دسترخوان نازل ہوا تھا تو آیت مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ آپ نے یہ عرض کی تھی مولا کہ اگر جس دن وہ نعمت اترے گی وہ دن ہمارے اگلے اور پچھلوں کے لیے عید کا دن تصور ہوگا، چونکہ عید کا جو دن ہے وہ عام طور پر ہمارے ہاں عرف میں خوشی کے دن کو کہا جاتا ہے، تو یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس دن کوئی نعمت آپ کو مل جائے تو آپ کو یہ حق ہے کہ آپ اس پر خوشی منا سکتے ہیں۔ لہٰذا جس دن بھی آپ کو کوئی نعمت ملے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فضل، کوئی انعام آپ پر ہو، تو آپ اس خوشی کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں۔ بالخصوص میرا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جس طرح لوگ ربیع الاول میں خوشی مناتے ہیں، چونکہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، ہمیں ان کا امتی بنا کر کے سب سے بڑا انعام فرمایا ہے۔ چونکہ نعمتیں تو سارے آپ کے توسل سے ہیں، آپ کے توسل سے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً للعالمین، بے شک ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ بھیجا۔ رحمت ہے، اگر رحمت مل جائے تو خوشی مناؤ، چرچا کرو، اس کا جشن مناؤ۔ ہاں، تو چونکہ قرآن جو ہے نا وہ بنیادی اصول فراہم کرتا ہے جس سے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے طریقے اور سلیقے آتے ہیں، تو اب چونکہ یہ قرآن نے ہی یہ تصور ہمیں دیا کہ جس دن تمہیں کوئی نعمت مل جائے تو اس دن کو بطور خوشی منا سکتے ہو، اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ اگر اس دن کو بطور خوشی اور بطور عید منایا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ صحیح، جزاک اللہ، بہت شکریہ جناب حضرت علامہ محمد وسیم صادق بندگی صاحب، آپ نے جس تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، کیونکہ وقت بڑا قلیل ہے جس کی وجہ سے ہم اس پہ مزید گفتگو نہ کر پائیں گے۔ ہمارے ساتھ یہ ثنا خان بیٹھے ہیں، حافظ محمد شاکر، آپ کی اجازت سے میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ آپ بھی کلام ہمارے اس پروگرام میں سحری ٹائم میں شیئر کریں، اور ہمارے ناظرین کو جس طرح کے برکتوں کا، سعادتوں کا اور دعاؤں کی مقبولیت کا وقت ہے، کیونکہ یہ جو وقت ہے یہ مقبولیت کا وقت ہے، تو کوئی ایسا کلام پیش کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سجدہ ریز ہو جائیں اور اللہ سے اپنی معافی کی درخواست گزار ہوں۔ ایک بہت ہی پیارا کلام تمام سامعین کے سماعتوں کی نظر کروں گا، قبل اس کے کہ اپنی حاضری پیش کروں، تمام عالم اسلام کو رمضان کی ساعت رحمت بہت بہت مبارک ہو، اور آپ لوگوں سے بھی دعائیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام آپ کے حاضری و قبول منظورہ فرمائیں۔ بڑے خوبصورت کلام کہ چند اشعار آپ کے اختصار میں پیش کر رہا ہوں، سماعت کیجیے گا۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری کہاں یہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں یہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا شرف بار بار
آپ سے ہے بہت اچھے واہ یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے سبحان اللہ میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے واہ واہ حضور میری تو ساری محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے یا رسول اللہ محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری کیا کہنے واہ 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 ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جناب حافظ محمد شاکر بہت خوبصورت آپ نے نعت پڑھی کلام پڑھا اس پروگرام میں سحری ٹائم میں جزاک اللہ آپ کی تشریف آوری ہے بہت بہت شکریہ جزاک اللہ پروگرام میں دوبارہ زحمت آپ کو دیں گے انشاءاللہ محبت کا بہت شکریہ تھینک یو جناب حضرت علامہ محمد وسیم صادق بندگی صاحب آپ کا بھی مشکور ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کر یہاں تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کو قرآن کا فہم سمجھانے کے لیے جزاک اللہ بہت شکریہ آپ کا حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت جب تک نہیں رکھیں گے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا ہم کمپلیٹ دار اسلام میں اسی وقت داخل ہوں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہوگی اپنی جان سے اپنی مال سے اپنی اولاد سے دنیا کی ہر چیز سے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم جانیں گے مقدم سمجھیں گے تو پھر ہی ہمارا ایمان مکمل ہو سکتا ہے ناظرین سحری ٹائم سے اپنے میزبان زبیر الوی کو اجازت دیجیے انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی